یہ باتیں ساری پہلے ہو چکی ہیں، میں دہرا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم مضمون ہے اور اس میں تباہی آئی ہوئی ہے، اور شریعت نے جتنے رشتے بتائے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ والدین کا بھی اتنا اہمیت قرآن نے نہیں بیان کی، بہن بھائیوں کی اتنی اہمیت بیان نہیں کی کہ والدین کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے چند آیات، اور خامند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہ رشتہ بچ جائے، چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا باپ سے رشتہ، میری اطاعت اور فرمان برداری ہو یا نافرمانی ہو، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ میں اپنی ماں کو تنگ کرتا ہوں یا خوش رکھتا ہوں، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ میری بھائی سے لڑائی ہے یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خامند بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک بات رہ گئی تھی کہ لباس آدمی اپنی پسند کا خریدتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر تو ماں باپ پہناتے ہیں، جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ لباس اپنی پسند کا لیتا ہے، ماں کی پسند کا نہیں لیتا، باپ کی پسند کا نہیں لیتا ہے۔ تو لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شادی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال رکھیں۔ یہ لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ جو پہناتے تھے ہم پہن لیتے تھے، جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں، چاہے وہ نیلا ہو، پیلا ہو، کالا ہو، سفید ہو۔ مجھے سفید پسند ہے، زندگی گزر گئی سفید کرتے شلوار میں۔ تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، بس ہمارا فیصلہ ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے کا، میں نے قبول کیا، لڑکا کہتا ہے، باپ تو نہیں کہتا ہے۔ تو جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ نکاح کا پیغام دیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے کہا دیکھ لو، کہ تم نے زندگی گزارنی ہے، دیکھ لو۔ اتنی گنجائش رکھیے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بات چیت کر لیں، تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمارا ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ ذات پات میں پھنسے ہوئے تھے، بس ہم نے راجپوتوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے جاٹوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم یہ ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرتے۔ یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے۔ کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں، بچیوں کے فون آتے ہیں، ماں باپ زبردستی شادی کر رہے ہیں، میرا دل نہیں کر رہا لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں۔ تو اگر زبردستی کریں تو پھر مان جاؤ، قربانی دے دو، پھر بغاوت نہ کرو، قربانی دے دو۔ چونکہ ایک اس کے ضد میں انتہا کی بات ہو رہی، وہ ہے کورٹ میرج، کہ بعض بچے بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کر لیتے ہیں۔ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ماں باپ زیادتی کرنے پر آ گئے ہیں، مان جاؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ پاک اس میں آپ کے لیے بہتری کی شکلیں بتائے گا۔ اس کیمرے کے ذریعے سے لوگ جو سن رہے ہیں، سارا ملک تو نہیں سن رہا ہے لیکن جو سن رہے ہیں، یہ شادی بچے کا معاملہ ہے، بچی کا معاملہ، اللہ کے واسطے پوچھا کرو، پوچھے بغیر کرنا زیادتی ہے۔ میرے نبی کی حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔
میں نے شادی کی یا بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل آئے، پیغام لائے، حکم لائے، پھر میں نے یہ کام کیا. ٹھیک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر آئے ہیں. پہلے ابوبکر صدیق نے رشتہ مانگا، آپ خاموش یعنی انکار. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، خاموش یعنی انکار. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تم جاؤ. وہ فرمانے لگے میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہاں دے دیں گے، تم جاؤ. تو حضرت علی تشریف لائے، را کے بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا ہی نہ گیا. تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ چپ. اب آپ کو تو پتہ تھا علی کیسے آئے، آپ تو اندر دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے. کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی باہر تشریف لے گئے. صحابہ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں. کیا ہوا؟ تو فرمایا انکار ہو گیا. کہنے لگے کیسے؟ کہا کچھ بولے ہی نہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا بس انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو پھر بس مبارک ہو گیا کام. تو حضرت علی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، لہذا تیرا کام ہو گیا. اچھا اب بچوں، میرے بچوں سنو، جبریل آ چکے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ یوں ہونا ہے، وہیں ہاں کر دیتے. اللہ کے امر کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں، وہیں ہاں کر دیتے. کہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہو. فاطمہ کا رشتہ آیا ہے، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. آپ کا کیا خیال ہے حضرت فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ جنت کی سردار، نبی کے جگر کا ٹکڑا، وہ انکار کرتے ہیں. یہ تو آج کی بچے ہماری بیچاری چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اچھا جی میں تھوڑی مرضی. اور وہاں ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہی کیا ہے. یہاں تو وہی آ چکی ہے کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی آسمان پہ طے ہو چکی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقرار کے بعد آپ باہر تشریف لائے. وہیں اقرار کیوں نہیں کیا؟ ہمیں سبق دینا تھا کہ آسمان سے وحی بھی آئی ہو تو بھی بیٹی سے پوچھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے کہا علی بلاؤ لوگوں کو. تو وہ اس وقت مسجد بھر گئی ساری. تو آپ نے سامنے بٹھایا اور خود ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں میرے پاس جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے فرمایا کہ علی میں نے 400 درہم کے عوض فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا قبل. تو میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دعا مانگی اور اللہ کے نبی نے کہا آمین. آپ نے زور سے اوپر سے کہا آمین. پھر آپ نے سارے شرکائے نکاح کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلائی. شہد کا شربت اور کھجور کھلائی. تو آسمانی وحی کے بعد بھی باپ پوچھ رہے ہیں کہاں کر دوں. تو ہمارے پاس تو وحی نہیں ہے، اور ایک بچی نے زندگی گزارنی، ایک بچے نے زندگی گزارنی، اور ماں باپ ان کی وہ رائے کے خلاف اولاد بولے تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہو گئے ہیں، یہ نافرمان ہو گئے ہیں. وہ پھر وہ ان کو وہ جذباتی طور پر ان پر پریشر ڈالتے ہیں. ہم نے تمہیں بچپن میں پالا، ہم نے
ماں کہتی میں تینوں دودھ پیوایا، میں تیرے پوتڑے دھوتے، آج تو میرے اگو بلینا ہے۔ وہ اماں جی میں زندگی گزارنی ہے، تسی گزار بیٹھے ہو، میں گزارنی ہے۔ ہمارے دینی حلقے ہوں یا دنیاوی حلقے ہوں، نہ کوئی بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہاں آپ کا کر دیں، آپ کا کیا رائے ہے، نہ کوئی بچی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی یہ رشتہ آیا ہم ہاں کر دیں، بلکہ بچیوں سے چھپا کے رشتے کیے جاتے ہیں کہ وہ بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پرانے تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی کہا جی مولانا صاحب چلو ماں باپ جہاں کر دیں ٹھیک ہے، ہمارا سر جھکا ہوا ہے، اتنا تو دیکھ لیتے انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک شرابی کے ساتھ میری شادی کر دی، عمر گزر گئی میری روتے روتے، فیملی میں ہی کرنا تھا تو کوئی اور شریف بچہ دیکھ لیتے۔ مجھے صرف فون پہ کہا گیا کہ باسی تیری منگنی کر دیتی ہے تو فلانی تاریخ نو تیری شادی، اور وہ شرابی تھا میرا، آج تک وہ شراب پیتا۔ یہ وہ دکھتے ہوئے مسائل ہیں جن کو ہم دین کی روشنی میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے رواج کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہمارا رواج کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، اس پر ہم چلتے ہیں۔ تو میرے نبی نے ہم عمر سے شادی کی، سودا، عمر سے بڑی سے شادی کی، خدیجہ، کم عمر سے شادی کی باقی ساری بیگمات، خاص طور پہ حضرت عائشہ، مطلقہ سے شادی کی زینب، بیوہ سے شادی کی خدیجہ، حفصہ، کنواری سے شادی کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار سے شادی کی خدیجہ، غریب سے شادی کی جویریہ، باندھی ہو کر آئی ہیں، ہمسر سے برابری میں شادی کی ام سلمہ، ام حبیبہ، اپنے خاندان میں شادی کی عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، یہ حفصہ، یہ قریش ہیں۔ خاندان سے باہر قوم میں شادی کی جویریہ، میمونہ، قوم سے بھی باہر یہود میں شادی کی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنی نسبتیں ایک عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں میرے نبی نے شادی کی۔ اور آپ حیران ہوں گے، اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن کے ساتھ جانی دشمنی، ابو العاص کو حضرت زینب، ابو العاص بن ربیع بن امیہ بن حرب، اور عثمان بن عفان بنو امیہ۔ تو پہلے ہو گئی کوئی بات بعد میں کر رہے، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6 آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس۔ اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے گے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے، اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے۔ علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب، آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ، وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا، السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے۔ کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ اپنے عرض کی یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ ولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یار وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہوگا۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا ہے، آپ کو میرا قرب مل گیا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر، تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا ثا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین ف قاف نون، یہ کمزور ہیں، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، کہ ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے۔ تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا، محمد 4 حرف، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف، الف ہا میم دال، اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے، اللہ کے 4 حرف،
محمد کے 4 8 احمد کے 4 12 جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر قضا ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہنے کہ توبہ توبہ کون پڑھے گا، اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں، اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دیے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی، کیا ہوا؟ کہ 5 معاف ہو گئی۔ کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں۔ پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو ان کا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ۔ آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں۔ 35 یا رسول اللہ واپس، اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30، پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آگے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئیں، کہ کوئی نہیں پڑھنی، سپیریئر دے لڑکیاں کوئی نہیں پڑھنی، ایک کی پڑھیں گے وہ یہ ہاتھ آ گئی جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لین۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ایران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نا نورانی شکل میں آ گیا، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے، پیرانے پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا۔ تو خواب آ جانا تھی ڈھنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں دی، رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، چونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا۔ بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت،
ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لی۔ اور اس کا الٹ بھی بتاؤں، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن میں۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ سے میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر 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 پورا یاد کر کے سنا دیتا۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ، میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ، اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں ہوئی۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر لو۔ زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو۔ لیکن نماز کا وقت آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ دنیا میں 3 قسم کے انسان ہیں۔ اللہ نے جب قرآن شروع کیا تو تینوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا۔ پہلا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایمان والے، تقوی والے۔ تو ان کو ختم کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہے کفار کا، تو ان کو بیان کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ کفار ہیں، ان کو آپ جتنا بھی سمجھا لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے منافقین کا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وہم لا یؤمنون۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اندر سے وہ کافر ہیں۔ تو یہ 3 طبقات ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان میں سب سے زیادہ ڈیٹیل اللہ نے منافقوں کی بتائی، سب سے لمبی ڈیٹیل ایمان والوں کے لیے ہیں 5 آیات اور کافروں کے لیے ہیں 2 آیات، ٹھیک ہے۔ منافقوں کے لیے ہیں 13 آیات، 13 آیات منافقوں کے لیے ہیں، 2 کافروں کے لیے ہیں، 5 اہل ایمان کے لیے۔ یہ بیان کر کے اس کے بعد اللہ نے نا ایک بہت زبردست بات کی ہے۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، تینوں سے بات کی ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، یا ایھا الذین منافقون نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، جو اس وقت یہ 3 کیٹیگری ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے۔ ایک بات کے لیے پیدا کیا ہے تو اس ایک بات کو اللہ بیان کیسے کرتا ہے؟ ایک تو یا ایھا الناس میں لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا زبردست طاقتور وہ خطاب کر رہا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ بھی تو نہیں، یہ نہیں ہے، اس میں ایک روب ہے اور ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے۔ اعبدوا ربکم، کل بھی میں نے عبادت پہ بات کی تھی۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، اعبدوا اللہ نہیں فرمایا، اعبدوا ربکم۔ پالنے والے کی طرف دل مائل ہوتا ہے، پالنے والے کے لیے دل نرم ہوتا ہے، دل جھکتا ہے۔ تو اللہ نے ایک مطالبہ کیا یہاں، وہی کل والی بات ہے اعبدو، کہ پوری لائف، پوری زندگی میں کچھ باتیں کوئی اللہ نے ڈھیر نہیں لگایا، کچھ باتیں ہیں چند، یہ کر لو، وہ کچھ ہیں یہ چھوڑ دو۔ اس میں کرنے کی باتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، نہ کرنے کی باتوں میں کفر ہے، شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے اور اس طرح کئی گناہ ہیں۔ تو چند باتیں ہیں یہ کر لو، یہ
چھوڑ دو. اعبدوا ربکم، رب سے ہمارے اندر پیار کو جگایا، پھر اس کے بعد اپنے خالق ہونے کا احسان جتایا. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے چیز بنائے. صانع اسے کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیز بنائے. ہمیں صانع تو کہا جا سکتا ہے، خالق نہیں کہا جا سکتا. ہم نے کپڑے سے لباس بنایا، دھاگوں سے قالین بنایا. اللہ نے کل کائنات کو بغیر کسی چیز کے بنا دیا، کچھ بھی نہیں. ان السماوات والارض کانتا رتقا، کچھ بھی نہیں تھا. ففتقناہما، ہم نے دھماکہ کیا، اور پھر ہم نے وجعلنا من الماء کل شیء حی. اور بدیع اسے کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے چیز بنائے.